السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، جس کا آغاز ہی سورۃ الملک سے ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے۔ 100 رکوع ہے اس کی اور 30 آیات ہیں اس کی۔ بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت متعدد روایات ہیں، جن میں سے صرف چند روایات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرط یہ کہ وہ احکامات اور فرائض اسلام کا پابند ہو، کہ وہ ان ساری چیزوں پر پابندی سے عمل بھی کرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ اللہ ہمیں پیدا کرتے ساتھ ہی جنت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ اسے زندگی بھی تھی اور موت بھی تھی، تاکہ وہ ہمیں آزما لے اپنی ان ساری چیزوں سے کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ تعالیٰ اپنی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی تم بے ربطی یا بے ضابطگی نہ دیکھے گا، کہ ساری چیزیں بڑی ترتیب سے اللہ نے بنائی ہیں۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے تجھے؟ ہل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی آسمان میں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، جو کچھ بھی نظر نہ آئے گا، کوئی شگاف، کوئی غلطی، کوئی ٹیڑھ پن نظر نہ آئے گا۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کی مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کون جوش مار رہی ہوگی؟ آگ، جہنم۔ آگ جو ہے، جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ ہی جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہ آیا تھا؟ ان سے پوچھیں گے تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پوچھیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ قالوا، سب کے سب جواب دیں، بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم ہنستے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے، اگر ہم سنتے ہوتے، وقالوا لو كنا نسمع، اور اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوستیوں میں شریک نہ ہوتے۔ ما كنا في اصحاب السعیر، ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں شریک ہوتے؟ بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوستی دفع ہوں، دور ہو جائیں، اب یہ دوستی دور ہو جائیں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَبْجَهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے
کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مٹی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا کیا ہونا ہے، اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی کہ جو اوپر آسمانوں پہ پرندہ اڑتا ہے، کبھی یہ پروں کو پھیلا لیتا ہے اور کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے، یہ گرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں میں نہیں تھاما ہوا ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے کے میں ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی عطا کرے؟ کوئی ہے جو تمہیں روزی عطا کرے؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ رہے ہیں، بدک رہے ہیں کافر۔ بل لجوا فی عتب ونفور افمن یمشی مکبا۔ اچھا کوئی شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ منہ کے بل اوندھا ہو کر چلنے سے کیا کیوں ذکر کیا گیا کہ منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے؟ نہ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کے مسیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخر کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے نبی کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، یا ہم پر رحم کرے، دونوں صورتوں میں یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ قل کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہمیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین پر اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ زمین میں پورا کا پورا پانی جذب ہو جائے، ختم ہو جائے، کون ہے وہ جو تمہارے لیے اس زمین کی گہرائی میں سے واپس پانی نکال کر تمہیں دے سکے، وہ صاف اور شفاف پانی لا کر دے سکے؟ سورۃ القلم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہی پھر سے کس سے اس کا آغاز ہوا جی مکی سورہ کا؟ حروف مقطعات۔ جی ہاں جی، حروف مقطعات سے۔ دیکھیں کتنی اہم باتیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بیٹھنا آپ کو نقصان دہ ہوتا ہے، ہم بہت سی چیزیں سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ نون والقلم وما یسطرون، واو آیا تو اور اس کے بعد اس کا معنی واو کا کیا ہوگا؟ قسم بھائی۔ قسم قلم قلم کیسے قسم کا پتہ لگا؟ واو واو سے واو بول ہوتا ہے، پھر آپ نے کیسے کہا کہ یہ قسم کا معنی ہے؟ جی واو کسمیا ہے نا،
वल-कलमी उसके नीचे जेर आई है इस वजह से। जी हाँ जी, वाओ की वजह से कलम के नीचे जेर आई है। जब अगर आपका कस्मिया होगा तो अगर उसके नीचे जेर आएगी इसम के नीचे तो वो कस्मिया होगा। ठीक है, कसम है कलम की और उसकी जो कुछ के वो फरिश्ते लिखते हैं। ये कौन से कलम की कसम उठाई जा रही है? किस चीज की उठाई जा रही है ये पूछ रही है? कलम, कौन सी वाली कलम की कसम उठाई जा रही है? लिखने वाला कलम। कौन सा कलम? ये कोई खास कलम था जिसके लिए जिससे लोहे, जिससे जिस लोहे महफूज पे लिखा है वो बोला। जी हाँ, जिस पे अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से पहले ही सब कुछ लिख दिया, उस कलम की कसम उठाई जा रही है। ठीक है, कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं उसकी भी अल्लाह ताला ने कसम उठाई। तो अपने रब की फजल से दीवाना नहीं है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। तो अपने रब के फजल से तू दीवाना नहीं है। ये आगे जो है ये जवाब कसम है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ये जवाब कसम है जिसमें कुफार के कौल को रद्द है, कौल रद्द है कि जो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह दीवाना और मजनून। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है और बेशक तू बहुत बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपने राह से बहकने वालों को खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू चुटलाने वालों को ना मान। वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि तू उनके माबूदों के बारे में नरम रवैया इख्तियार करे तो वो भी तेरे बारे में नरम रवैया इख्तियार करें, लेकिन बातिल के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके साथ हरगिज ना मिलना और उनकी तरफ बिल्कुल भी ढीले ना हो जाना, बल्कि उनके साथ हमेशा सख्ती का ही रवैया इख्तियार कर। और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मानना जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो। यानी कि इससे मुराद है कि ज्यादा कस्में खाने वाले लोगों के भाई कहना नहीं मानना। फिर शादी बारी ताला होता है हम्माजिन मशाइन बिनमीम, बेवकार, कमीना, ऐब जुगलखोर, इन सब लोगों का कहा ना मानना। भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, गुनहगार, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब हो। यानी कि तमाम इखलाकी कबाहतों का इर्तिकाब वो इसलिए करता है कि अल्लाह ने उसे माल और औलाद की नेमतों से भी नवाजा है। और इसके अंदर ये काफिरों की इखलाकी पस्तियों का भी जिक्र किया गया है जिनकी खातिर पैगंबर को तकलीफ होती थी, उनको तंग किया जाता था और उनको रोका जाता था कि वो अल्लाह की वहदानियत का पैगाम आगे ना पहुंचाए। तो अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी बातें यहाँ पर मिसाल में बयान कर दी। और इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है, कि माल भी अल्लाह ने अता किया और बेटे भी अता किए, इसलिए वो अकड़ गया है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाती है जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ किस्से हैं। क़ाल अस्सातीरुल अव्वलीन, पेश हम भी उसकी सूंड नाक पर दाग देंगे। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि हम भी उसकी सूंड नाक को दाग देंगे। इससे क्या मुराद है कि बाज के नजदीक इसका ताल्लुक दुनिया से है। मसलन कहा जाता है कि जंग बदर में उन काफिरों की नाकों को तलवारों का निशाना बनाया गया और बाज कहते हैं कि क़यामत वाले दिन जहन्नमियों की इलामत होगी कि उनकी नाकों को दाग दिया जाएगा, उनके नाक के ऊपर दाग लगाया जाएगा। या उसका मतलब चेहरों की स्याही है, जैसा कि काफिरों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे। बाज कहते हैं कि काफिरों का ये हश्र दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुमकिन है। कोई मुझे बताएगा कि पूरे चेहरे में से सिर्फ नाक को क्यों लिया गया? गुरूर की अलामत है। जी, कोई और ऐड करना चाहेगा कुछ और? ये इज्जत का बाइस होता है नाक। वो तो हमने इज्जत का बायस बनाया। जी, कोई और बताएगा? और जो जब हम डिकम्पोज होंगे ना तो सबसे पहले मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल मतलब नाक ही खत्म होगी। जी, कोई और बताएगा? मैम नाक जो है वो सब में एक अहम चीज है चेहरे में और सेंटर में है।
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। जी जी बोलिएगा, नाक के बारे में क्या बातें हो रही थी? मैम अना जो इंसान के अंदर है ना ज्यादा गुरूर होता है, तो वो सबसे पहले वो अपनी नाक पे ही आता है कि ये चीज, मतलब नाक पे ही आता है हर बात पे कि हमारी बड़ी अना है, और कोई बात नाक पर बैठने नहीं देता, जैसे मुहावरा भी है। तो शायद इस वजह से उसको बता रहे हैं अल्लाह ताला के तुम कुछ भी नहीं हो, और सबसे पहले आपका नाक ही उन बंदों का दागा जाएगा। मैं अच्छा मेरी बात सुने, डॉक्टर आजाद कहाँ हैं? आए नजर, आप लोग नाक की थोड़ी सी एलैबोरेशन करें। जी डॉक्टर रुखसाना है आप यहाँ पर? नहीं है? डॉक्टर साहबा आप हैं यहाँ पर? कोई और बताना चाहेगा नाक के बारे में क्यों बात की जा रही है कि नाक को दागा जाएगा? मैम जिंदगी के लिए नाक जरूरी है क्योंकि हम उसके जरिए से सांस लेते हैं। मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपको एक बात बताऊं कि इंसान के जब चेहरे को देखा जाता है ना, तो सबसे पहली नजर जो है ना, खूबसूरती जो है ना इंसान की, नाक सबसे पहले उस पर नजर पड़ती है, और नाक उभरा हुआ होता है, समझ रहे हैं? बाकी आपके चेहरे के जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे देखिए वो तकरीबन इक्वल इक्वल है, लेकिन नाक आपके चेहरे में उभरी हुई है, उसमें आपकी नजर सबसे पहले आपकी नाक को जाएगी। यानी कि आपके चेहरे के अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी कोई इंसान बदशक्ल है, मतलब उसकी नाक में कोई कमी है, कोई टेढ़पन है या कुछ खराबी है, तो अगर उसकी आंख में कोई खराबी होगी तो मुमकिन है कि आपकी नजर उस आंख की खराबी पे देर से पड़े। कि गाल में हो तो उसको आप, और वो भी अगर दूसरी साइड में बैठा हो तो आपको वो साइड फेस की नजर नहीं आएगी। लेकिन नाक एक ऐसी चीज है कि जो उभरा हुआ होता है, और वो आपकी फौरन उस पर जब भी किसी के चेहरे पर नजर पड़ती है तो फौरन आपकी नजर उसकी नाक पर पड़ जाती है, समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला वैसे उस मैडम आप सही कह रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि देखिए अगर आंख में भी कोई मसला हो तो नजर पड़ती है वहां पे। ऐसा नहीं है कि नाक पे ही पड़े। मैं तो किसी का चेहरा देखूं, मैं तो शायद नाक आपने देखती आंखें भी बंद नहीं की हो हूँ। किसी को पता लग जाएगा? जी। आपने अगर आंख बंद की हो, कोई किसी का आंख टेढ़ी है, आंख बंद की हो तो आपको पता लग जाएगा? नाक को कहाँ से छुपाएंगे? मास्क से। अच्छा जी। बहरहाल जी, नाक जो है वो वाकई में आपकी गरूर और तकब्बुर की भी अलामत है। इंसान की नाक हमेशा ऊंची रहती है। दूसरी बात ये भी है कि नाक जो है वो इंसान के चेहरे में एक नुमाया हैसियत भी रखता है, बाकी बाकी उसके चेहरे के फीचर्स से। आपने देखा है कि सबसे पहले ये जो है वो नाक, वो जो नाकों की शेप, नाक की ही शेप हम लोग बनवाते हैं, जो खवातीन होती है ना, जो वो नाक की ही शेप्स बनवाती हैं। सबसे ज्यादा उनको लगता है कि हम नाक की शेप बनवाएंगे, रीशेप करवाएंगे तो ज्यादा प्यारी लगेगी। तो बहरहाल बात हम इन शॉर्ट हम वापस चलते हैं अपनी उस तरफ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम भी उसकी सूंड नाक को दाग देंगे। बेशक हमने इन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुख होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे। अब जल्दी से जी इसके बारे में मालूम करते हैं कि इसके बारे में क्या मामला हुआ था, कि बाग वालों के बारे में, कि बाग वालों का किस्सा अरब अरबों में मशहूर था। ये बाग यमन से 2 फरसख के फासले पर था। इसका मालिक इसकी पैदावार में से गुरबा और मसाकीन पर भी खर्च करता था। लेकिन इसके मरने के बाद जब इसकी औलाद इसकी वारिस बनी तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अपने अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं, हम इसकी आमदनी में से मसाकीन और साइलिन को किस तरह देंगे। चनाचे अल्लाह ताला ने इस बाग को ही तबाह कर दिया। कहते हैं कि यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के थोड़े अरसे बाद ही पेश आया। और उन्होंने पता क्या किया था, वो इतने समझदार थे, वो समझते थे कि हम उस वक्त में जाएंगे, खुद को समझदार समझते थे कि उस वक्त में जाएंगे जबकि ये सारे मस्कीन और मांगने वाले जो है वो नहीं आ पहुंच सकेंगे हम लोग। तो वो ऐसे वक्त में घर से खामोशी से निकल गए कि वो घर कोई उनको पहचान ना सके कि ये लोग उसकी कटाई करने के लिए गए हैं। तो जैसे ही वो सुबह जब वहां पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने वो सारे के सारे बागों को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया और जला कर राख कर दिया।
एक तो समझा कि शायद ये हमारा बाग ही नहीं है, हम शायद किसी गलत रास्ते पर आ गए। रात को पूरा बाग भरा हुआ था, और चूंकि वो अल्लाह की राह में देना नहीं चाहते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने भी सारा दिया हुआ माल वापस ले लिया और इंशाअल्लाह भी ना कहा। बस इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई, और ये सो ही रहे थे, वो सोए भी नींद की हालत में थे। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आ पाले, और लपके हुए सुब गए। समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे, यकीनन हम रास्ता भूल गए हैं, कि बाग तो वहां पर था ही नहीं, बिल्कुल बेअबान हुआ हुआ था। शायद हम रास्ता भूल गए। नहीं नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गई। इन सब में जो बेहतर था, उसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। तो सब कहने लगे, हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक करके आपस में मुनामत करने लगे, कहने लगे, हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। क्या अजब है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे दे। हम तो अब अपने रब से ऐसे ही आरज़ू रखते हैं। क्यों ही आफत आती है, और आखिरत की आफत बहुत बड़ी है। काश इन्हें समझ होती। परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों की कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हों, जिसमें तुम्हारे दिल की बातें हों, जिसमें तुम चाहते हो वैसी बातें हों? क्या तुमने जो हमसे कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहें, कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो? उनसे पूछो तो कि उनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है। क्या इनके कोई शरीक हैं? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आए। अगर ये सच्चे हैं, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे करने के लिए बुलाए जाएंगे, तो ये सजदा ना कर सकेंगे। यानी कि जिस दिन सबको सजदे के लिए बुलाया जाएगा और इनको इकट्ठा किया जाएगा सजदे के लिए अल्लाह के सामने, जैसा ही तो वो नहीं सजदा ना कर सकेंगे, उनकी कमर झुकेगी नहीं। जैसे अल्लाह ताला को देखेंगे अपनी आंखों के सामने, तो कोई भी फिर जो दुनिया में सजदा ना करते थे, वो अल्लाह ताला को रोज़े क़यामत भी सजदा ना कर सकेंगे। फिर रब बारी ताला का इरशाद होता है कि निगाहें नीची होंगी और उन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सालिम थे, जब दुनिया में चलते फिरते थे, ताकत में थे, शऊर में थे, उस वक्त भी इनको बुलाया जाता था, तब भी ये सजदा ना करते थे। बस मुझे और इस कलाम को झुठलाने वाले को छोड़ दे। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इन्हें मालूम भी ना होगा, और मैं इन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तू उनसे कोई उज्जत चाहता है जिसके दामाद से ये दबे जाते हैं? या क्या इनके पास इल्म गैब है जिसे वो लिखते हो? बस तू अपने रब की हुक्म का सब्र से इंतजार कर, और मछली वाले की तरह ना हो जा जब उसने गम की हालत में दुआ की। कौन सा मछली वाले का जिक्र किया जा रहा है? यूनुस हज़रत यूनुस का। इस्लाम का। हज़रत यूनुस इसे इसके रब की नेमत ना पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिया जाता। इसे इसके रब ने फिर नवाजा और उसे नेककारों में शामिल कर दिया। और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दे जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो जरूर दीवाना है, ये तो जरूर मजनून है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। दर हकीकत ये कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। सूरत अल-हाक़ा का आगाज होता है, मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़ा, अल-हाक़ा, साबित होने वाली। वल-हाक़ा, साबित होने वाली क्या है? और तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है? अब वो साबित शुदा के बारे में अल्लाह ताला एक्सप्लेन करने लगे हैं। इस खड़का देने वाली को समूद और आद ने झुठला दिया था, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए, और आद बेहद तेज और तुंद हवा से गारत कर दिए गए। सरसरिन आदिया,
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیز اور تند ہوا سے ان کو تباہ کر دیا، جسے ان پر لگاتار 3 رات اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے مسلط رکھا۔ کن پر؟ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو عادیوں پر 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل وہ آندیاں چلتی رہی۔ اللہ اکبر! 1 گھنٹہ بھی آندھی چل پڑے تو انسان کے ہوش و حواس خطا ہو جاتے۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ جن کی بستیاں الٹ گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا جب پانی میں طغیانی آئی۔ اب یہ طغیانی کے لیے کس کا ذکر کیا جا رہا ہے پانی میں طغیانی کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جی ہاں، بارک اللہ۔ تو جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی بار کے اندر تمام کے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایسے جیسے کہ ڈسٹ اڑ رہی ہو۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، واقع ہو جائے گی۔ وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، یعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا۔ جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس میں استحکام کیسے رہ سکتا ہے؟ آسمان میں بھی کوئی استحکام نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے اس کا عرش اللہ کا اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے، ایک تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ اعراف والے۔ نہیں، سابقون الاولون۔ جی ہاں جی، السابقون الاولون، جو ان سب سے آگے کھڑے ہوں۔ انہیں یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا کس ہاتھ میں ہوگا۔ وہ السابقون الاولون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا کریں گے جنت میں؟ کون سی جنت عطا کریں گے؟ جنت الفردوس۔ جنت النعیم، جی ہاں، نعمتوں سے بھری جنت الفردوس۔ اور ان میں کون سی حوریں ہوں گی؟ بڑی بڑی آنکھوں والی، اور وہ نگاہوں کو کیا کریں گی؟ جھکا کے رکھیں گی۔ جھکا کے رکھیں گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آپ لوگوں نے چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے چکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے۔ مجھے کاش کہ یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، کاش کی موت میرا کام ہی نہ تمام کرتی، کہ کاش کی موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، کہ میں مکمل نیست و نابود ہو جاتا، فنا ہو جاتا، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، اور حکم ہو گیا ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو۔ توق کیا ہوگا؟ گردنوں میں توق پہنا دیے جائیں، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ جو اکڑ تھی نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس اکڑ کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیں گے، توق پہنا دیں گے گردن میں۔ اب وہ گردن میں سریا پہنا دیں گے، جو کہتے ہیں نا گردن میں سریا آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ توق پہنا دیں گے۔ پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ یعنی کہ اس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے، اس میں جکڑ دو۔ بے شک اللہ عظمت والے ایمان نہ رکھتا، بے شک اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا
اور مسکین کے کھانے پر رغبت بھی نہ دلاتا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا کہ تم مسکینوں کو کھانا پہ کھلاؤ۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے عید کے اس کی کوئی غذا بھی نہیں، عید کے علاوہ اس کو کچھ نہ دیا جائے گا پینے کے لیے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ وما اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس تم بہت کم ہی نصیحت دے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اتنی اہم بات ہے، یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، یہ تمام دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بھی بنا لیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بھی بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہہ دی کہ میرے ساتھ اگر وہ میرا نبی بھی ایسی کوئی بات منسوخ کر دیتا تو میں اس کے ساتھ ایسا کر دیتا۔ یہاں سے سوچئے گا، اپنے دل میں یہ خوف رکھیے گا کہ ہم کون ہوتے ہیں اپنے دین کے اندر ایک چھوٹی سی بھی بات لانے کے لیے۔ جو رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ اپنے پاس سے کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے۔ کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ بس تو اپنے رب عظیم کی باقی بیان کر، اپنے رب عظیم کی باقی کو بیان کر، فسبح بسم ربک العظیم۔ سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ مکی سورہ ہے۔ سآل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، یعنی کہ قیامت کا۔ کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ سیڑھیوں والا اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد ہے درجات والا، بلندیوں والا، جس کی طرف فرشتے سیڑھیوں سے چڑھتے اوپر آتے ہیں فرشتے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ بس تو اچھی طرح صبر کر۔ بے شک اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس سے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائیں گے اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، مختلف رنگوں کی طرح کے پہاڑ ہوں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا دوست ہے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اس سے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، تاکہ اللہ سے اس جہنم سے، اس دن سے نجات دے تھے، مگر ہرگز ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے، اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔
یعنی کہ مال اپنا جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا۔ بے شک اللہ انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، یعنی کہ جو سوال نہیں کرتے ان کا زیادہ حصہ ہے، جو مانگتے ہیں بار بار ان کا حصہ نہیں ہے، سوال نہ کرنے والوں کا حصہ ہے آپ کے مال پر، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں کے بارے میں جن کے ممالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا، وہ مجھے شیٹ دیں گے، کوشچن شیٹ دیں گے، مجھے خود لکھنا پڑے گا سب کچھ؟ چپ کر جو۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے والا رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والا بنا دے۔ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں جائیں گے، جنت نعیم میں جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں، بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج کا یہ وہ دن ہے جس کا ان سے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ اگلی سورۃ النور ہے، یہ ہماری مکمل نہیں ہو سکے گی۔